مقدر کی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ بے شمار سلام ان خوبصورت وجودوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعا جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے میں مجھے صرف دو یا تین باتیں آپ لوگوں کے گوشو گزار کرنی ہیں، اور یہ جو دو یا تین باتیں آپ لوگوں کے گوشو گزار کرنا چاہوں گا، اس سے قبل اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے دونوں جہاں کی عافیت عطا کرے۔ سب سے پہلے تو میں مسجد انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس فلن یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو محمد نعیم صاحب جو مسلسل رابطے میں رہے، انہوں نے غالباً مہینے میں کوئی 20 میسج کیے مجھے اس درس کے لیے۔ مجھے اس سے ان کی سنجیدگی اور ان کی محبت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دعوت دین کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہے۔ بیٹا تصویر نہیں کھینچیں گے، باقی خیر۔ اور دوسری بات، میں کبھی اس ایرے میں آیا نہیں ہوں، پہلی دفعہ میں اس طرف آیا ہوں، تو یہ دعوت دین کی برکتیں ہیں کہ ہم نئے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، ساتھیوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اور قرآن کا ایک حکم ہے، سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو دعوت دین کو، تو آج اس فریضے پر بھی بہانے عمل ہو گیا۔ تیسری بات جو مجھے بطور خاص کہنی ہے، یہ پہلی مسجد ہے، ابھی تک میں نے بلا مولانا پتہ نہیں 25 سال 30 سال ہو گئے دعوت والے کام کرتے، یہ پہلی مسجد ملی ہے جہاں مجھے تاکید نہیں کرنی پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خوبصورت نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی مسجد ملی ہے کہ بغیر تاکید کے الحمدللہ سب کا عمل ہے اس پر۔ تو یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کو بڑی جانتے ہیں کہ میں بطور خاص مسجد میں تاکید کرواتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ادنا ترین اظہار ہے کہ جب وہ خوبصورت نام ہمارے کانوں سے ٹکرائے ہم اپنی محبت کا اظہار کریں، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بنیاد ہے۔ میرے قابل احترام سامعین، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا قل۔ یہ جو لفظ قل ہے، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے مخاطب کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہدایت دی جا رہی ہے، یہ پہلے تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ قیامت تک کے تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں کہ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ یہ بتائیے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کی ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ لیکن میرے قابل احترام سامعین، ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، دین کو پوری طرح لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے ہم بعض پہلوؤں کو لے لیں اور بعض پہلوؤں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم
سلامتی میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جس دین میں ہمیں پورے پورے داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو چھوڑ دوں اور کسی چیز کو لے لوں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، پھر یہ بھی تاکید کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پورے پورے دین میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈبل اسٹینڈرڈس نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم میری عبادت بھی کرو اور کسی اور کے ساتھ بھی اپنے آپ کو اٹیچ کرو۔ یا تو پورے میرے بنو یا چھوڑ دو۔ کونوا عباد لی، اللہ تعالیٰ سے تقاضا یہ ہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ تو میرے قابل احترام سامعین، دین جو ہے جس میں ہمیں پورا پورا داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ 4 باتوں پر ہے۔ مکمل قرآن مجید اور احادیث مبارکہ۔ دین کی جتنی بھی تعلیمات آپ کو ملے گی، وہ ان چاروں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتی ہوگی، یا 2 سے یا 3 سے ہی ہو سکتا ہے، چاروں چیزیں اس میں پائی جائیں۔ نمبر 1، جو بھی آیت یا حدیث ہم تک آئے گی وہ یا تو عقیدے سے تعلق رکھے گی، یا وہ ہماری عبادتوں سے تعلق رکھے گی، یا وہ ہمارے معاملات سے تعلق رکھے گی، ڈیلی روٹین لائف، سیاست، تجارت، معاشرت، نکاح، طلاق، لڑائی جھگڑے، یا پھر وہ اخلاقیات سے تعلق رکھے گی۔ تو دین ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ دین میں 5ویں چیز کوئی بھی نہیں۔ کہا بھائی کہ جب مسلمان بننا ہے تو عقیدہ وہ لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن میں بتایا۔ بھائی عبادتیں اس طرح کرنی ہے جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی۔ معاملات تمہارے ایسے ہونے چاہیے جیسا کہ قرآن و حدیث میں بتایا، اور تمہارے اخلاق کو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن مجید اور حدیث میں بتایا۔ اب یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں اس میں سے ایک چھوٹا سا جز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے چاہتا ہوں، جس کی میں اپنے اندر تو بہت کمی پاتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک رہنے والا ہوں، آپ ہی لوگوں کی طرح ہوں، کمزوریوں کا شکار ہے، سب کچھ تھا میرے ساتھ۔ اگر میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر دست ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاقیات کی۔ یہ شکوہ میں عموماً مختلف مساجد میں دروس میں کرتا ہوں۔ رمضان آتے ہیں تو رمضان کی آمد پر مختلف احباب جو ہم سے واٹس ایپ پر اور جمعوں میں دروس میں سوال کرتے رہتے ہیں۔ میجورٹی لوگوں کی سوالات کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ اس چیز کے کھانے سے، انجیکشن سے، کیا اس سے فلاں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شیخ صاحب یہ روزہ رکھنے کے بارے میں یہ بتا دیں، یعنی کہ میجورٹی لوگوں کے سوالات کا کنسرن فقہی معاملات ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ایک دو بندے پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو تقویٰ کیسے آتا ہے روزے کے ذریعے، جو اصل ہدف ہے لعلکم تتقون، ہم فقہی احکام کو تو بہت زور دیتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے ہمارے یہ اپنے احناف بھائیوں سے چلتے رہتے ہیں اختلافات۔ رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، ہاتھ نیچے باندھنا اوپر باندھنا، اوکے بھائی سلو کما رأیتمونی اصلی۔ میں اس بات کا قائل ہوں جیسے میں نے اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث میں دیکھا نماز پڑھتے، میں تو اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے رفع الیدین کیا، میں بھی کروں گا۔ آپ نے ہاتھ سینے پر باندھا، میں بھی باندھوں گا۔ لیکن بات یہ کہ میجورٹی لوگوں کی ہم سے یہ سوال پوچھتی ہے رفع الیدین، آمین بالجہر، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے نہیں باندھنے، جو نماز کے اختلافی موضوعات ہیں اس پر بات کی جائے گی، لیکن ہم سے نہیں پوچھا جاتا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ شیخ صاحب یہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے آتا ہے۔ نماز کی ظاہری کیفیت میں تو ہم سے بہت پوچھا جاتا ہے، لیکن جو داخلی کیفیت ہے، جو ہماری روحانیت ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کا نام دیا، اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حج کے حوالے سے جو ساتھی حج جائیں گے، بے شمار کیمپ لگتے ہیں حاجیوں کی ٹریننگ کے،
میجورٹی ٹریننگ کیمپوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی حج 8 ذوالحجہ کو کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے احرام پہننا ہے، نواقض احرام کیا ہیں، کیا پابندیاں ہیں، آپ مینا میں جائیں گے، وہاں سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، پھر مشعر الحرام اور پھر یہ ساری باتیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اصل حج ہے کیا۔ یہ ظاہری مناسک تو اپنی جگہ پر ہیں، ظاہری مناسک جو حج کے وہ تو الحمدللہ وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں کی بات جو ہے وہ یہ اندر کی، جس کے بارے میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا التقوی ہاہنا، التقوی محلها القلب، بھئی یہ ہے جگہ تقوی کا گھر یہاں ہے، اس کو کون چینج کرے گا، اس کو کون تبدیل کرے گا، اس پر کیوں نہیں آتے ہم لوگ۔ میرا عقیدہ اس کا تعلق میرے اس دل سے ہے، میری عبادتیں اس کا تعلق میرے دل سے ہے، میرے معاملات ان کا تعلق میرے دل سے ہے، اخلاقیات ان کا تعلق میرے دل سے ہے۔ یہ جو میرا دل ہے نا، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف مائی باڈی، اللہ کے نبی نے کہا نا کہ یہ اتنا حساس ترین ہے کہ اگر یہ خراب ہو گیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی، اور یہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچھا میڈیکلی تو ہم یہ بات مان لیتے ہیں، جب کسی کا دل نہیں چل رہا تھا تو کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ 36 نصیحتیں کر دیتا ہے، اس کی ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ ہمارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہمارے دل کے بارے میں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ تو میرے قابل احترام سامعین، بھائی آپ دین کے کسی بھی حکم پر عمل کریں، بھائی یہ والی جو چیزیں اس پر لازمی ہیں۔ جب ہم نے صرف اور صرف اسلام کے ظاہری پہلو کی طرف توجہ دی تو جو ایک بے چینی، اضطرابی، ایک جو تذبذب والی کیفیت تھی جو اندر تعلق رکھتی ہمارے اندر سے، اس کے لیے پھر ہمیں معاشرے میں اور بہت سارے لوگ ملے جنہوں نے ہمیں آرٹیفیشل میتھڈ اور پروسیجر بتا کے ہمیں ڈی ٹیک کیا، ڈی ویلیو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے بتائیں کون ہے تزکیہ نفس کرنے والا؟ ہے بھی تزکیہ نفس کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ آپ نے تزکیہ نفس کیا نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، حج کے ذریعے، اچھے سلوک کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اور ہمیں کیا طریقے بتائے جانے؟ چلے، وظائف، جنگلوں میں نکل جاؤ، 20 دن کا چلنا، 40 دن کا چلنا، ہمیں وہ طریقے بتا دیے کہ گھر والوں کو حقوق ادا کرو نہ کرو، وہ کام اس طرف چلے جاؤ۔ تو بھائی جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تزکیہ نفس کے طریقے کو جب ہم نہیں جانیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی آئے گا اور ڈی ٹریک کر دے گا، ہمیں گمراہ کر دے گا، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بھائی دین ظاہر کا نام ہے تو دین داخل کا نام ہے۔ کتنی عبادات ہیں جو اندر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے نا یہ دلوں کی جو دنیا ہوتی ہے میرے بھائی، اس میں میرے لیے تو رول ماڈل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مجھے ان سے بڑھ کر کوئی وجود نہیں ملا جو اتنا خوبصورت ہو۔ تو میں نے جو دو باتیں کرنی ہیں، میں انشاءاللہ عزیز بڑی خوبصورت جگہ پہ بیٹھا ہوں ممبر پر، میرے لیے تو یہ ممبر ہی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ عزیز آئی ول ٹرائی ٹو بیسٹ، یہ جو دو باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا، میں اپنے ساتھ بھی یہ وعدہ کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اس پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور مجھے آپ لوگوں سے بھی یہی چیز چاہیے۔ لیکن نہیں، ابھی وعدہ نہیں کرے گا، پہلے سن لیں پھر وعدہ کیجیے گا۔ مجھے کوئی جذباتی باتیں نہیں چاہیے آپ سے، سن لیجیے، اس لیے کہ باتیں دونوں بہت کڑوی ہیں، اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوں گی۔ ہضم ہو جائیں، سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہاں سے ارادہ کر کے پھر اٹھیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا پہلی فرصت میں۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بغیر ارادہ کیے اٹھ جائیں، میں یہ ضرور کہوں گا اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمت دے، حوصلہ دے، استقامت دے تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے جو مجھے 3 انبیاء کی دعائیں ہم لوگوں کو بتائیں۔ سب سے پہلی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
روکا تھا ولا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہیں جانا تھا دونوں نے، روکا تھا. آدم اور حوا چلے گئے بشری تقاضوں کی تحت چلے گئے. جب درخت کے پاس گئے احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ سورۃ البقرہ میں فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. پھر آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے رب سے کچھ باتیں، کچھ کلمات، کچھ دعائیں سیکھی. ایک دعا سیکھی، پھر وہ دعا مانگی. اللہ نے ان کی وہ دعا قبول کر لی. اور وہ دعا کون سی ہے؟ سب کو یاد ہے. کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بات یہ ہے کہ اس دعا کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات، غلطی کا ہو جانا معیوب نہیں ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے، آپ سے، ایکس وائی زیڈ، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی کا ہو جانا معیوب نہیں. غلطی پر ہٹ دھرمی، ضد، عناد، تکبر، بڑائی، یہ قابل گرفت رویہ ہے. آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اعتراف کی دلیل کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. ہماری عادت کیا ہوتی ہے؟ غلطی پر ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بچیں کسی طریقے سے، ہمیں معذرت اپنی غلطی نہ ماننی پڑے. ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں، ڈفرینٹ ایکسکیوزز ہوتے ہیں، یہ وہ. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عادت ہوتی ہے، میرڈ آدمی اگر وہ ہمارے معاشرے کا کوئی بندہ ہوتا اسے ساری غلطی اٹھانی تھی، اپنی بیگم کے سر پہ ڈال دینی تھی. چلو تجھے پتا میں تو نہیں کرنا چاہتا، ہوا نے کیا تھا یہ سارا، ہوا نے مجھے بھیجا ہے، میں تو نہیں جانا چاہ رہا. کیونکہ کمزور ہے نا، عورت کمزور ہوتی، سارے الزام اس پر لگا دو، کر تو سکتی نہیں کچھ، روئے گی پیٹے گی بس وہی کچھ کرے گی. نہ حوا علیہ السلام نے ایسی کوئی بات کی. تو بھائی ہمیں لیسن یہ ملا کہ جب غلطی ہو جائے تو اس پر ایکسکیوزز مت دیجیے، تعویلات مت کیجیے، لایانی قسم کی باتیں مت کریں. ایٹ دا فرسٹ ٹائم ربنا ظلمنا انفسنا پر عمل کیجیے، اعتراف کر لیجیے اپنی غلطی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من تواضع لله فقد رفعه الله. جو اللہ کے نبی کے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے، سرنڈر کر دے، اس کے لیے کتنی بشارتیں ہیں. ایک بشارت تو نہیں ہے، بہت ساری بشارتیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ تو نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا، تو نے رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، اللہ خسارہ پانے والے. یہ صرف ایک نبی کی داستان نہیں ہے. نوح علیہ السلام، آپ کو وہ قصہ معلوم ہے کہ جب وہ کشتی میں تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا بھاگ رہا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا بیٹے سے؟ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ابا جی ابھی یہ پہاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا. تو یہ کیا ہی رہا تھا، ایک بڑی لہر آئی اور اس کو کر لے گئی. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکوا کرتے ہیں، اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تیرا تو وعدہ حق بنتا، تو سچا اپنے وعدوں پہ پورے کرنے والا بات. اللہ تعالیٰ نے فوراً تبدیل کی. نوح تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل بھی ٹھیک نہیں تھے. نوح علیہ السلام جو کہ جیسے ہی ان کو اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے، فوراً سے پیشتر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے فوراً استغفار کرتے ہیں. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں نے وہ بات کہہ دی جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کیا تھا کیا نہیں تھا، میں تو اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا. نوح علیہ السلام نے فوراً سے پیشتر اپنی غلطی کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا.
اللہ کی پناہ طلب کی. پھر کہا اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس پر رحم نہیں کرے گا اکو من الخاسرین، میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. داؤد علیہ السلام کا کیا قصہ تھا؟ جب ان کو وہ 99 دمبیاں والا قصہ آیا تھا، وہ پورا قصہ تو میں تفصیلی قصہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس قصے کے آخر میں کیا ہے، سورہ سواد کی آیت ہے. جب داؤد علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، وَذَنَّ داؤد وَأَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد کو جب احساس ہوا علیہ السلام کہ ہم اسے آزما رہے ہیں، کیا کیا؟ فَاسْتَغْفَرَ، فوراً سے پہلے استغفار شروع کیا، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. وَخَرَّ رَاكِعًا، اور فوراً اللہ کے سامنے جھک گیا، وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف لوٹ گئے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے. تمام انبیاء کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں. سورۃ الکہف میں کیا تھا، وہ جو انشاءاللہ والی بات ہے. اور وہ کیا ہے سورۃ التحریم میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی خیر پر شہد کے حوالے سے آتا محمد، یہ آپ کا اختیار کہاں سے، لیکن تحرم ما احل اللہ، آپ کو کیسے یہ کہ آپ نے جو چیز اللہ نے حلال کی آپ کیسے حرام کر، فوراً سے پہلے واپسی. تو میرے قابل احترام سامعین، میری آپ لوگوں سے پہلی ریکویسٹ اور پہلی التماس یہ ہے کہ بھائی مجھے بتائیے، ہم میں سے کوئی معصوم مرید خطا تو نہیں ہے یہاں پر کوئی؟ کوئی ایسا تو نہیں جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں یہاں پر. مجھ سے پوچھے مجھ سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، میں تو ابھی بھی غلطی پتہ نہیں ہو سکتا گھر سے جب نکلا ہوا. بچوں کی تو چلے، بچوں کو تو اللہ تعالیٰ کی عزت محبت کرے، ہماری عزت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں زیادتی ہوتی ہے. میرڈ ہے تو بیوی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، مسجد میں ہے تو یا نمازیوں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو چلتا رہتا ہے. میرے قابل احترام سامعین، ہماری خوبصورت انبیاء نے جو ہمیں سبق دیا کہ جب غلطی ہو جائے تو پہلی فرصت میں انبیاء والا طرز عمل اختیار کرو. دو باتیں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، کیا کیا تھا آدم علیہ السلام نے؟ معافی مانگی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا. سیم ٹائم پر ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اس جدول آدم، کہا تھا نا آدم کو سجدہ کرو، ابا واستکبر، اسے انکار کیا، تکبر کیا، غرور کیا. تو میرے بھائیوں، دو ایٹیٹیوڈز آپ کے سامنے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی، استغفار کر کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر لے گئے، ریزلٹ ثابت ہوا. اور ابلیس کا طرز عمل کیا تھا؟ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ تھا، غلطی کی، غلطی پر اڑ گیا، غرور کیا، تکبر کیا، ہٹ درمی، ضد، عناد، مجھ سے تو غلطی ہوئی نہیں، اللہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں آدم علیہ السلام والا رویہ لینا ہے یا ابلیس والا رویہ لینا ہے. تو میرے بھائی، مجھے تفصیل تو نہیں پوچھنی آپ سے، کیونکہ تفصیل پوچھوں گا تو پورا ایک ہفتہ لگ جائے گا کہ بھائی کس چیز سے کیا کیا لگتے ہیں، نہ میرا حق بنتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو پتا، اپنا حساب کیجیے گا. اگر کسی کا میرے بھائی کوئی والدین کے ساتھ کسی کی کوئی غلطی، کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، للہ ہی میں اگر آپ لوگ کہیں گے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دوں گا، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. والدین کا گستاخ دنیا میں سزا بھگتتا ہے، آخرت کی باری تو بعد میں آتی ہے. کسی اور رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کے بیان نہیں کیا سوائے والدین کے. تو بھائی کسی نے اگر والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کریں، معافی مانگے، والدین سے انکنڈیشنلی سرنڈر کر دیجیے، چھوٹ جائیے. والدین واحد رشتہ جس کے سامنے کیا، کیوں، کیسے کی بات ہوتی نہیں، سوائے کہ جب وہ شرک کا حکم دیں تو ادب اور احترام سے پیچھے ہٹیے، اس پر عمل نہیں کرنا. لیکن وہاں بھی بدتمیزی کی اور توہین کی اجازت وہاں بھی نہیں.
बहन भाइयों में से कोई अगर नाराज है किसी के आप में से कोई रिश्तेदार कोई ऐसा मसला है तो भाई जाइए मामला हल कीजिए, माफी मांगकर आपकी यकीन करें शान बड़ी हो जाएगी, अल्लाह ताला आपको और शान देगा, यकीन कर लीजिए, कभी नहीं आएगी आपकी शान। दो बातें हैं मेरे में, अभी माफी नहीं मांगेंगे, अभी माफ नहीं करेंगे तो फिर कब्रों पर खड़े होकर यही काम करेंगे, फिर कब्रिस्तान में हमें ये मनाजिर मिलते नहीं मिलते ऐसे, फिर हम काश रोते हैं और कहते हैं काश की जिंदगी में कुछ कर लिया होता, इसको मना लिया होता, इससे बात कर ली होती। तो भाई इस काश या लई तरनी वाले जो मरने से पहले ही आप उसको राजी कर लो, मना लो। हाँ, अगर वो बंदा जिसके साथ बहन भाई रिश्तेदार अगर उसका शर बहुत ज्यादा तो कम से कम आप अपना दिल साफ कर दो, आप अपना दिल साफ करके उससे अपनी तरफ से मामला क्लियर करो, वो जैसा करता है करने दो उसको। इस्लाम कभी भी हमसे ये नहीं कहेगा कि एक बंदा नुकसान पहुंचा रहा है आप जाओ उसके पास ताकि वो आपको मजीद नुकसान पहुंचाए, इस्लाम का सिला रहमी का ये मैसेज नहीं है। आप दिल अपना साफ कर लो, अपने आप को क्लियर करो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। वो अपनी शैतानी नहीं छोड़ रहा तो आप अपनी रहमानियत क्यों छोड़ते हो? इसलिए मेरे भाइयों में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलते हुए ये अपने मामला क्लियर करते हैं, और इसका ताल्लुक भी तकवा से है। यकीन कीजिए अगर इखलास के साथ अगर आप ये इरादा करके उठेंगे ना यहाँ से तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देगा इंशाअल्लाह। मेरे सामने मेरी जिंदगी में एक नहीं कितने तजुर्बे ऐसे आए। मुझे माफी मांगना मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने सिखाया। अपने दोस्त के साथ मेरी तबीयत में ऐसी था, घर में लड़ता था, मतलब कोई काम हो जाता था ना तो मानता नहीं था कि भाई मुझसे गलती हुई, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुझसे मनवा ले कोई। अपा जी ने फिर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सेटिंग की और फिर उन्होंने मुझे सीधा कर दिया। तो वो ऐसा सीधा किया, वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपने बच्चों से माफी मांग लेता हूँ, अपने तलबा से माफी मांग लेता हूँ, कोई मसला नहीं, 2 मिनट लगते हैं माफी मांगने, यार माफ कर दीजिए मुझे। इससे पहले कि मेरी जुल्म और मेरी ज्यादती मेरे मरने के बाद कब्र तक जाए, हशर के मैदान तक जाए, क्या बेहतर नहीं मुझे दुनिया में अपने मामला निपटा लेने चाहिए? क्या ये बेहतर रवैया नहीं है? तो अंबिया का ये सबक था हमारे लिए गलतियों की वजह से। अब यकीन कीजिए इससे किरदार में इतनी खूबसूरतियां पैदा होती हैं, इतना हुस्न पैदा होता है, आपको मैं बता नहीं सकता। नंबर एक बात। नंबर दो जो बात है हमारे पास अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से जो हमें मिलती है वो कभी भी अपनी इबादतों पर और नेकियों पर गुरूर मत कीजिए, कभी भी ऐसा वल्लाही। नेकियों की तौफीक कहाँ से मिलती है? कोई नेकी नहीं की जा सकती जब तक अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो। ऐसा ही तो मुझे बता दीजिए कि आप अपनी मर्जी से मस्जिद तक आगे दिखा दीजिए। मुझे ना हमारे सारे मोहतरम शेख हुसैमीन रहमतुल्लाह उनका एक मुझे जुमला आज भी याद है। वो कहते थे कि अल्लाह बंदा जो है ना अल्लाह ताला के फजल का हर हर लम्हा मोहताज रहता है। यहाँ तक कि अजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, उठा वुजू किया अपने घर से पैदल चल पड़ा मस्जिद के दरवाजे तक आ गया, यहाँ भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर वो मस्जिद में दाखिल नहीं होता। मोमिन क्या करता है? कहता है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह यहाँ तक तो आ गया हूँ, आगे भी अपने रहमत के दरवाजे खोल दे मुझ में। फिर अंदर आता है तो फिर वो अपनी तहियतुल मस्जिद अदा करता है, यहाँ भी अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक को मांग रहा होता है। नमाज में भी यही कैफियत होती है, नमाज के बाद भी जब बाहर निकलता है नमाज पढ़कर फिर भी कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह यहाँ तक आ गया था तेरी तौफीक से नमाज भी पढ़ ली, वापस जा रहा हूँ, अल्लाह जो तेरी रहमत जिस तरह मुझे मस्जिद में मिली है यही रहमत मुझे मस्जिद से बाहर भी चाहिए, मुझे अपने घर में भी चाहिए, बाजार में भी चाहिए। तो बंदा तो मोहताज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो सभी जानते हैं, मेरे पास उनका सबसे खूबसूरत तारुफ ये हुई इमामुल मुवहिदीन थे, पहले तौहीद के इमाम थे, अल्लाह ने बनाया था उनको। कुरान में क्या कहा गया? वइद इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्मा क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। वइद इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन,
اور جب تیرے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان امتحان کو مکمل کر دیا، پاس ہو گئے امتحان میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے رہتی دنیا تک تجھے امام بنا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پاس۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کون کون سی آزمائشیں آئی تھیں۔ یہ ایسی ایمان افروز داستان اور کہانی ہے نا، یہ یقین کریں ہمیں اپنے بچوں کو سنانی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور صحابہ کے قصے نہیں سناتے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک دفعہ میں عربی کاؤنسلنگ اسکول میں آیا تھا وزٹ کرنے کے لیے، تو میں نے میٹرک کلاس کو ایجوکیشن تک اسکول، میں نے ان سے پوچھا جی کہ بچے سے پوچھا وٹ از یور ہیرو نیم، تمہارے ہیرو کا نام کیا ہے؟ ون بائی ون سب سے پوچھتا ہوں، بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی۔ میں اس دن گھر واپس آ کر یقین کریں رویا تھا۔ کلاس میں 23-24 بچے تھے، بچیاں بھی تھیں، مجھے تعداد یاد نہیں رہی کتنی بچیاں تھیں۔ کسی نے اپنے فیوریٹ ہیرو کا نام بتایا تھا سلمان خان، کسی نے شاہد علی افریدی، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ مجھے لگا یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں جن کے ہیرو ابو بکر ہونے چاہیے تھے، جن کے ہیرو عمر فاروق ہونے چاہیے تھے، جن کے ہیرو عثمان غنی ہونے چاہیے، جن کے ہیرو میں ٹاپ ہیروز میں سیدنا علی ہونے چاہیے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ ہونے چاہیے۔ ہم نے اسپیس دی، ہم نے اسپیس دی، لوگوں نے کیا کیا؟ اس اسپیس کو کور کیا فلم اسٹارز سے اور کرکٹ اسٹارز سے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے امتحان میں پاس ہوئے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور اسماعیل ان کا بیٹا وہ بھی دعا کیا مانگ رہے تھے؟ کون سی دعا مانگی تھی؟ شیخ صاحب جان، ایسا نہیں کرے، آپ سامنے بیٹھو گے مجھے بات ہی نہیں ہوگی۔ دعا کون سی مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع۔ آپ نے کبھی اس دعا پر غور کیا؟ اس آیت پر غور کیا؟ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، امام الموحدین کہلاتے ہیں، جو تمام امتحانات میں کامیاب ہیں، آسمان سے اللہ کی طرف سے کو سرٹیفکیٹ ملا ہے امامت کا۔ کر کیا رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع، اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ مجھے بتائیے کہ بیت اللہ کی تعمیر والا عمل کیا 1% بھی اندیشہ تھا کہ وہ عمل قبول نہ ہو؟ ہم تو عام مسجدوں کی تعمیر پر جو اس میں حصہ بٹاتا تھا، آپ کو بھائی کیا بچاتے ہیں سناتے ہیں؟ جنت میں گھر، عام مسجد کی ایسے ہی عام مسجدوں میں اینٹ بھی لگاتا ہے، اس کے لیے بھی جنت والی بچاتے ہیں۔ کچھ آگے بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، اور بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، کرنے والا بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں، اور عاجزی اور انکساری کی کیا وہاں بھی وہ دعا مانگے اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی کہ ہماری جو زندگی میں جو نیکیاں اور جو عبادتیں ہیں اس پر ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، کیسے خوبصورت کلمہ، کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہے کوئی بڑائی اس میں؟ کوئی بڑائی نہیں ہے۔ انی اعوذ بک، ہے کوئی بڑائی اس میں؟ کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تو انبیاء کی سیرت سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی حدیث ہے
حدیث کے کلمات میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يدخله عمله الجنہ، کسی ایک کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ فقیل ولا انت یا رسول اللہ، کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ قال ولا انا، کہا ہاں میں بھی، الا ان يتغمدني في رحمته، الا کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ یہی حدیث اسی طرح ایک اور حدیث صحیح بخاری میں بھی اسی طرح ہے کہ کسی ایک کو بھی اس کا عمل جو ہے نا وہ نجات کی طرف نہیں لے کر جائے گا، کامیاب نہیں کرے گا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ تو دوسری بات کیا ہے میرے بھائی، جو نیکی کی توفیق ملے، مسجد آئے ہیں، اپنا یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دعا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنے کا طریقہ بھی ہے، دعا کی قبولیت بھی ہے، عاجزی انکساری بھی ہے، اور غرور اور تکبر کا علاج بھی ہے۔ اس آپ یہ دعا مانگنا شروع کر دیجیے ہر نیکی کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کی توفیق بھی ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ یہ اس دعا کا مجھے تو اسی چیز بڑی بہت کچھ ملا مجھے اس دعا سے۔ میں یہاں پر ان ٹائم جیسے گاڑی سے اترا ہوں میرے منہ میں یہ دعا تھی ربنا ہو سکتا ہے میں ٹریفک میں پھنس جاتا، پہنچ نہیں سکتا، گلشن سے یہاں پر آنا کتنا راستہ دیا ہے 50 منٹ کا راستہ ہے، ٹائم تو اچھا مزہ لگتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آج کل وہ راستے جگہ جگہ دھرنے بند، اور میں پتا ہے کتنے ٹائم میں پہنچا ہوں، میں 5:35 پر اپنے گھر سے نکلا گاڑی میں، اور ان ٹائم پہنچ گیا، نماز بھی راستے میں پڑھ کر پہنچا۔ تو یہ اللہ کا شکر بنتا تھا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو بھائی نیکی کی کوئی توفیق ملے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجیے تاکہ آپ کو اپنی نیکی بھی اس کے ساتھ ہی مل سکے۔ دوسری چیز، تیسری اور آخری چیز، دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی اور دوسری چیز ہے نیکی کرنے والا۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ میں سے کسی نے سوچا ہوگا کہ میں خطیب ہوں، میں خطیب آدمی نہیں ہوں، مجھے تو وہ جیسے کلاس میں بیٹھ کے پڑھانے والا کام ہوتا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں۔ دو کام، ایک ہے نیکی اور سیکنڈلی کیا ہے نیکی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں کام چاہیے، نیکی بھی اور نیکی کرنے والا۔ ہماری کنسنٹریشن کس چیز پر ہوتی ہے؟ ہماری کنسنٹریشن ہوتی ہے نیکیوں پر، نیکی کرنے والے کے اوپر کیا کیا شرطیں جو ہیں امپلیمنٹ ہونی چاہیے ان کا تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بھائی ہم نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، ولکن البر، نیکی کا تعارف کروانے سے پہلے یہ کہا کہ بھائی نیکی کرنے والے کے اندر یہ خوبیاں پائی جانی چاہیے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے، آخرت پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے، رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے، پھر کہیں جا کر نیکی کے بارے میں بتائیں۔ قربانی کے دن میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں قربانی کے دنوں؟ جب منڈی جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز چیک کرتے ہیں؟ قربانی کے جانوروں کو چیک کرتے ہیں نا جی۔ قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو چیک کیا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، قرآن کریم میں موجود ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پہنچ رہی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو تقویٰ پہنچ رہا ہے، اور تقویٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ قربانی کرنے والے کے پاس۔ جانور کے اندر تو کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ حج کے حوالے سے دیکھ لیجیے، وہاں بھی یہی طرز عمل ہے، روزوں کے حوالے سے وہاں بھی یہی طرز عمل ہے۔ تو بھائی اسلام نے آپ لوگ، میں اور آپ، ہم نیکیوں کو تو ہر اعتبار سے، جیسا کہ میں نے دونوں پہلو شروع میں ذکر کیے کہ نیکیوں کا ظاہری پہلو بھی اور داخلی پہلو بھی، دونوں کو کمپلیٹ کیجیے۔ نماز پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، حج کرنا ہے، انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خذوا عنی مناسککم،
بھائی ظاہری پہلوؤں کی طرف توجہ دو تو داخلی طور پر جس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، انسان کے دل کے ساتھ، اس کو بھی نکلنا، دونوں چیزیں چاہیے، ایک ساتھ دونوں چیزیں چاہیے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرے تو بھائی اس نیکی کے اثرات آپ کے اوپر بھی آنے چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی طرف زیادہ نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، نئی سی کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی، ہر شخص دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، ہر شخص دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، مدعا چینی، نقل، تنقید، فلاں فلاں فلاں۔ کئی دفعہ بات ہوتی ہے، پتہ ہے کیا ہمیں دلیل کیا ملتی ہے، تو فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، تو بھائی فلاں نے اگر یہ کیا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ایک غلطی دوسری غلطی کے لیے دلیل بنتی ہے کبھی؟ ایک غلط کام دوسرے غلط کام کے لیے دلیل بن سکتا ہے کبھی؟ نہیں بن سکتا۔ اس نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا۔ قربانی کرنے والا سگریٹ بھی پی رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، داڑھی بھی کٹوائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، شرک بھی کر لے گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ قربانی کے جانور میں ساری شرطیں پوری ہونی چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ کون سی قربانی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانیاں دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی قربانی دی تھی۔ میرے قابل احترام سامنے، یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا۔ ابھی ہمارے شیخ رحمہ اللہ جو فوت میں شیخ عطا ساجد صاحب، 2 3 دن پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں گجرا والا کے، وہ بتا رہے تھے کہ جی مغرب کی نماز پڑھ کر گئے، کام کیا، عشاء کی نماز پڑھی ہے، سبق پڑھایا، گھر پہنچے ہیں، لیٹے ہیں، دیا ہے، اور وہ اتنے عاجزی والے تھے، اتنی عاجزی تھی، اتنی عاجزی تھی۔ وہ شخص مطلب آپ اندازہ کیجیے جامعہ اسلامیہ سے سن 1980 میں فارغ ہو کر آئے، جامعہ ابی بکر میں 17 سال پڑھایا انہوں نے، اور مجھے ان جیسا استاد زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ لیکن عاجزی ایسی تھی کہ ان کا ایک شاگرد وہ مسجد میں نا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا تو خود قرآن لے کر کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا شیخ صاحب آپ کہاں، میں تم سے استفادہ کروں، جس جو شاگرد مطلب استاد گر ہے، جو استاد بناتا ہے، جو بندہ جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ خود قرآن لے کے بیٹھا ہے ترجمے کے ساتھ اپنے شاگرد سے پڑھنے کے لیے۔ اور یہ ایک شیخ عطا اللہ ساجد صاحب رحمہ اللہ کی مثال نہیں، ہمارے سارے علماء ہیں۔ جامعہ میں ایک دفعہ تقریب تھی، پروگرام اسٹیج میرے پاس تھا، تو میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا تعارف کروا کر میں نے لفظ ادا کر دیا محدث، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محدث ہیں۔ لیکن انہوں نے جب اپنی گفتگو میں پتہ ہے کیا کہا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے عزت نہیں کی، آپ کو یہ محدث نہیں کہنا چاہیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ استاد الحدیث، حدیث کا استاد ہوں میں، محدث نہیں ہوں میں۔ یعنی وہ شخص جس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک پہنچ رہی ہے۔ حافظ شریف صاحب فیصلہ آباد کے ڈیفینس میں ایک پروگرام تھا، جب ان کی باری آئی نا تو اسٹیج سیکرٹری انہوں نے شیخ صاحب، انہوں نے شعیب انصاری صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے استاد، تو حافظ شریف صاحب اٹھے ہیں، مائک پکڑ لیا، پتہ کیا تھا، میرا نام محمد شریف ہے، میں فیصلہ آباد سے آیا ہوں، میرے استاد بیٹھے ہیں، میں بات نہیں کر سکتا، میں اپنی باری اپنے استاد کو دے رہا ہوں، مائک پکڑا ہے اور سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ شخص جو ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے استاد ہیں، فقاہت کے اعتبار سے پورے پاکستان میں حافظ شریف صاحب جیسا کوئی استاد نہیں، اس جیسا فقیہ نہیں بھی، لیکن عاجزی اور انکساری دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، نیکی کے ساتھ کس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ نیکی کا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کیجیے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کیجیے، یہ آخرت والے دن بہتری بن جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی بڑی پرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر سگریٹ پیتا ہے تو بھائی سگریٹ چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، فضول خرچی بھی ہے اور یہ اس میں ہلاکت بھی ہے۔ کوئی مین پوری گٹکا کھاتا ہے، اس کو چھوڑو، نقصان شدید نقصان دیجیے، صحت کے لیے مضر ہے، ہلاکت بھی ہے۔ یہ موبائل کا غلط استعمال ہے بھائی، ڈرامے موویاں، اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف یہ نیکیوں کو جمع کیجیے۔
बस मुझे ये 3 बातें करनी थी। आखिर में मैं 3 बातें दोबारा दोहरा दूं। नंबर 1 बात मैंने की थी कि भाई अपनी तबीयत के अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं लेना। अगर गलती हो जाए तो आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह फौरन अपनी गलती की माफी मांगनी और आदम अलैहिस्सलाम वाली दुआ याद करनी चाहिए। वैसे तो याद सबको ही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना। इस दुआ से सबक क्या मिलता है? दूसरों पे इल्जाम तराशियां कम करो, खुद इंसान के बच्चे बनने की कोशिश करो। मैं तो यही कहता हूँ अपने आप से। नंबर 2, दूसरी बात क्या कही थी मैंने? दूसरी बात क्या कही थी? बिल्कुल, बड़ाई और तकब्बुर नहीं होनी चाहिए, आजिज़ी और इंकिसारी लेकर आए। इस्लाम जो है ना, तकवा आजिज़ी और इंकिसारी सिखाता है, बड़ाई नहीं सिखाता। नंबर 3 चीज क्या है? अभी तो यहाँ से आवाज आ गई थी, यहाँ से आनी चाहिए। नेकी करने वाले को भी अपने अंदर उसे भी अपनी तरफ देखना चाहिए, सिर्फ नेकी की तरफ नहीं। अल्लाह ने नेकी को तो कबूल करना है, अल्लाह ने तुम्हें भी कबूल करना है। क्या तुम नहीं चाहते कि जिस तरह तुम्हारी नेकी कबूल हो रही है ऐसे ही तुम भी कबूल हो जाओ? कितनी खूबसूरत। कभी कुछ 4-5 साल पहले हमारे वो लाहौर के कारी साहब थे, क्या नाम थे जो साहब, कारी साहब को कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते फौत हो गए? अब्दुल मतीन असगर साहब। कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते उनकी आखिरी मौत। क्या कमाल उनका अमल था, कितना कुरान पढ़ते होंगे। तो भाई अपनी नेकियों के साथ अपने आप को भी नेकियों के साथ ही जन्नत तक लेके जाना। बस इसी पर मैं इत्तेफाक करूंगा। आप में से किसी के पास कोई सवाल हो वो सवाल मुझसे